سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حال انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ میرا مقابلہ صدیق اکبر سے کبھی نہ کرنا، کیونکہ میں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہوں اس کے برابر۔ فاروق اعظم نے کہا میرا کل نام اعمال لے لے یار غار، اور ایک رات غار والی دے دے تو میں سمجھوں گا میں فائدے میں رہا ہوں۔ تو شاعر نے کہا تھا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے نا۔ تو پیر سید نصیر الدین نصیر حسنی حسینی سید ہیں، پیر مہر علی شاہ کا عقیدہ بولتا ہے ان کے قلم سے۔ وہ کہتے ہیں جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق، علی سے پوچھ۔ آج یہاں لوگ علی کو بتانے کے چکر میں پڑے ہوئے، 99% جو وائز خطیب ذاکر نقیب اٹھتا ہے وہ علی کو لقمہ دینے کے چکر میں، علی کی معلومات میں اضافہ کرنے کے چکر میں، عقیدت کے ڈھونگ میں، عقیدت کے لبادے میں بھی وارداتیں چل رہی۔ جس کو علی سمجھ آیا انہوں نے کہا خبردار علی کو لقمہ نہ دینا کبھی، کیونکہ علی وہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ علی وہ ہے جو مجمع عام سے کہتا ہے سلونی ما شئتم، علی اپنے سامعین سے کہتا ہے مجھے بتانا نا، پوچھنا جو ہے پوچھ لو، زمین کا پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لو، آسمان کا پوچھنا ہے تو وہ، لیکن لوگ اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے جناب شیر خدا نے منبر پہ بیٹھ کے قسم کھائی، حلف اٹھایا، اور جو آیت میں نے پڑھی سورہ زمر کی آیت 33، اس کی تفسیر جناب شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کی۔ فرمایا لوگو یہ والذی جاء بالصدق سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو صدق لے کر آئے، اور وصدق بہ سے مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اس حق کی تصدیق فرمائی۔ حضرت شیر خدا اس آیت کو پڑھتے تھے والذی جاء بالحق، ان کی قرات یہ ہے والذی جاء بالحق وصدق بہ، وہ ذات پاک جو اس حق کو، دین کو، اسلام کو، شریعت کو، توحید کو، رسالت کو لے کر آئی، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی۔